إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مملوک بھی ہے. ساری کائنات کا خالق بھی تنہا اللہ ہے اور ساری کائنات کا مالک بھی تنہا اللہ ہے. کائنات کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی اصل میں اللہ ہے. کائنات پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے. کائنات اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ماتحت ہے. اللہ کی مشیت کے حساب سے چلتی ہے. اللہ کے ہی ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے. تمام برکتوں کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بیدہ الملک، بادشاہت، اقتدار، قوت، طاقت، غلبہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے. اصلی اقتدار کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ زمین و آسمان اللہ رب العالمین ہی کے اقتدار کا حصہ ہے، اللہ کی بادشاہت کا حصہ ہے. یہ بہت ہی بیسک اور بنیادی عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو سکھایا گیا ہے اور بار بار جس کا اقرار ایک مسلمان سے کرایا جاتا ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی مشہور ترین، اعظم، سب سے عظیم ترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بندے سے بار بار اس بات کا اقرار کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کے اقتدار میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے. کائنات میں، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبید ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي السَّمَاءِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ، کیسے سورہ مریم کیا ہے، إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. جاندار اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بے جان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. انسان اللہ کے غلام ہیں، جانور اللہ کے غلام ہیں. سب کا مالک حقیقی حقیقت میں اللہ ہی ہے. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو ہم کو قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سکھایا گیا ہے. البتہ دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے اختیار سے بندوں کی آزمائش کے لیے اقتدار کی کرسی منتقل کرتا رہتا ہے. زمام اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہتا ہے. دنیا کے اعتبار سے زمین کے الگ الگ خطوں میں اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح کے لوگوں کو کبھی اقتدار سے، غلبے سے، قوت سے، بادشاہت سے نواز دیتا ہے. کسی طبقے کو بادشاہت اور اقتدار سے نوازتا ہے، کسی سے بادشاہت اور اقتدار چھین لیتا ہے. یہ بھی ایک بیسک اور بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کو سکھایا گیا ہے. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ تعالیٰ جو بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ملکیت اور اقتدار کے سارے زمام ہیں، جو ملک کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک،
تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے نواز دیتا ہے، اقتدار سے نواز دیتا ہے، حکومت کی کنجیاں ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت اور اقتدار چھین لیتا ہے، حکمرانی کی اور فیصلے کی طاقت ان سے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، مغلوب کر دیتا ہے، اس سے طاقت چھین لیتا ہے، سیاسی غلبہ اس سے چھین لیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیر سارا کا سارا تیرے ہاتھ میں۔ مسلمان کو چاہے وہ دنیا میں اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو یا مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہوں، وہ محکوم ہو یا حاکم ہوں، ان کو سیاسی غلبہ حاصل ہو یا سیاسی طور پہ مغلوب ہوں، یہ جو بیسک عقیدہ ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں تو اقتدار کی کرسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین مالک حقیقی ہے، اصلی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، ملکیت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں، اور دنیا میں بھی جس کو اقتدار ملتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے ملتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ کوئی اگر یہاں سیاسی طور پہ غالب ہے تو اس لیے غالب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کیا ہے۔ کسی کو اگر اقتدار کی کرسی مل گئی ہے، کوئی چاہے بادشاہت کے راستے سے، فوجی طاقت کے راستے سے اقتدار کی کرسی تک پہنچے یا پارلیمنٹری طریقے سے الیکشن کے راستوں سے ہو کر کے اقتدار کی کرسی پر پہنچے، اقتدار کی کرسی پر پہنچتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حکومت، غلبہ، حکمرانی، سیاسی طاقت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین سیاسی طاقت اور غلبہ دینا چاہتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہت کا مالک ہے، حکومت و اقتدار کا مالک ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیاسی غلبے سے، حکمرانی سے، طاقت سے، قوت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کے دل میں ہمیشہ پختہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کر کے اللہ کی مشیت کے برخلاف کسی بھی ذریعے سے کوئی اقتدار کی طاقت تک کے نہیں پہنچ سکتا، نہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے، نہ الیکشن اور پارلیمنٹری طریقہ کا استعمال کر کے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اسباب کے ذریعے سے بندے اقتدار تک پہنچتے ہیں، پر ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پہلی بنیادی بات، خاص طور پہ اس وقت ملک میں سیاست کا ماحول گرم ہے، الیکشن کا 1 فیز 2 فیز تقریباً گزر چکا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ممبئی میں، مہاراشٹرا میں خاص طور پہ الیکشن کے دن قریب ہیں۔ تو الیکشن کے اس تناظر میں عقیدے کے حوالے سے، سیاسی تدبیر کے حوالے سے کچھ نقطے مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس میں بنیادی نقطہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے اور منہج سے ہے، وہ ہمیشہ دل کے اندر پختہ رہنا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے دنیا میں کسی کو اقتدار نہیں مل سکتا، کسی زمین کے کسی خطے پر کسی کو اقتدار اور حکمرانی نہیں مل سکتی، غلبہ نہیں مل سکتا۔ مالک حقیقی اقتدار کا، بادشاہت کا اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں پر غالب کرتا ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اقتدار پارٹیوں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے، پر ساری یہ گردشیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ کی مشیت کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو غلبہ دے دیتا ہے، کبھی کسی قوم کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین قوت اور طاقت میں توازن بنا کر کے رکھتا ہے، اقتدار کی کرسی تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان گھماتا پھراتا رہتا ہے، کبھی کسی کو اقتدار دے دیا، کبھی کسی سے اقتدار چھین لیا۔ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوا، کوئی سرکش ظالم جابر اقتدار کے نشے میں ایسا چور ہو گیا کہ اس کو لگا کہ اب وہ انکریڈیبل ہے، اب کوئی اس کو اقتدار کی کرسی سے ہٹا نہیں سکتا، اس نے خود کو خدا سمجھ لیا۔ پر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو بڑے بڑے اقتدار حکومتوں کا سورج غروب ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دنیا کبھی ان کی حکمرانی سے چھینی جائے گی، آج دیکھیے آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرانے ادوار میں بھی دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے ظالم و جابر حکمراں ہوئے جن کو یہ لگا کہ اب وہ ناقابل تسخیر قوت بن گئے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے اقتدار چھیننا چاہا
تو لمحوں میں ان کا اقتدار ختم کر دیا۔ فرعون کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے، اس کو اپنے اقتدار پہ بڑا غرور تھا، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ بڑے غرور سے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، دیکھو مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں۔ اس کو اپنے قوت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ دنیا میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی کہ کسی اقلیت کو وہ ظلم برداشت کرنا پڑا ہو جو بنی اسرائیل کو برداشت کرنا پڑا۔ ہاں، ہم آج کے تھوڑے بہت پریشانیوں میں جو ہمارے ملک میں ہم کو حاصل ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی صورتحال کی کیا تھی؟ ہاں، وہ تو اس نے باقاعدہ حکم دیا ہوا تھا کہ ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈی بناؤ، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سولی پر چڑھا دیے جاتے تھے، ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں۔ فرعون کو یہ لگتا تھا میں اکیلا تنہا بادشاہ ہوں، حتیٰ کہ اس کو لگتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ وہ اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کو وہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کا وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرعون کا وہ اقتدار ختم کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک لاٹھی دے کر کے بھیج دیا۔ فرعون کی ساری طاقت قوت، اس کی ساری فوج حضرت موسیٰ کی ایک لاٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اللہ جب اقتدار دینے پر آتا ہے نا تو اللہ رب العالمین، ایک لاٹھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کافی ہو جاتی فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ صرف آج کے دور کے فرعونوں کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھا ہوا ہے۔ اس دور میں بھی فرعون کو یہ لگتا تھا کہ میری قوت اور طاقت کے سامنے کس کی چل سکتی ہے، پر اللہ جب اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو حضرت موسیٰ کو کوئی فوج دے کر کے نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، کوئی وسائل و اسباب فراہم کر کے نہیں بھیجے۔ اللہ رب العالمین نے ہتھیاروں کے ساتھ کوئی لشکر دے کر کے حضرت موسیٰ کو نہیں بھیجا۔ فرعون کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی ایک لاٹھی کافی ہو گئی۔ تو ہر زمانے میں فرعون صرف ایک نام نہیں ہے، ایک ذہنیت ہے۔ ہر زمانے میں فرعونی ذہنیت کے لوگ جب اقتدار پر آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے اب وہ ناقابل تسخیر ہو گئے، کوئی ان سے قوت و اقتدار نہیں چھین سکتا۔ پر جب اللہ تعالیٰ چھیننے پر آتا ہے تو ایک لاٹھی ظالم و جابر کی کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دنیا نے، ہم نے بھائی اپنی چھوٹی سی عمر میں، ہاں کوئی میری بہت زیادہ عمر نہیں ہے، 35-40 سال کی عمر ہے میری، 40-38 سال کی، اس چھوٹی سی عمر میں ہم نے بہت سارے جابر طاقتور حکمرانوں کو دیکھا ہے اور ان کی طاقت کو اپنے سامنے پانی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے قذافی کو دیکھا ہے، ہم نے صدام کو دیکھا ہے، ہم سے پیچھے جو کچھ لوگ گزرے ہیں انہوں نے برطانیہ کی حکومت دیکھی ہے، ہاں برٹش گورنمنٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اتنے بڑے حصے پر حکومت پھیلی ہوئی تھی برطانوی لوگوں کی کہ لگتا تھا کہ ان کی اقتدار اور ان کی طاقت اور قوت کو کون چھین سکتا ہے، پر ختم ہو گئی۔ کولونائزیشن کا دور ختم ہوا، دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں کو آزادی برطانیہ کی حکومت سے ملی، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے نقشے پر۔ تو صورتحال یہی ہے کہ اقتدار کی قوت اللہ یہاں سے وہاں کرتا رہتا ہے۔ پچھلے ادوار میں انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا دنیا کا بہت بڑا، یعنی دنیا ایک وقت میں دنیا کے 2 سپر پاور ملک ہوا کرتے تھے، ایک طرف سوویت یونین تھا رشیا، اور دوسری طرف امریکہ سپر پاور طاقت تھا، اور دونوں کے درمیان خوب مقابلہ آرائی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار چھیننا چاہا تو چھین لیا، سوویت یونین سے اقتدار چھین لیا اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک زمانے تک کہ امریکہ اتنا بڑا سپر پاور طاقت تھا کہ اس زمانے کے فلسفی لکھا کرتے تھے کہ یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، اب دنیا میں امریکہ کے بعد دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت سر نہیں اٹھا سکتی ہے، امریکہ دنیا کا آخری سپر پاور ملک ہے۔ پر اب صورتحال اس طرح کی آئی ہے اور تاریخ اس موڑ پر پہنچی ہے کہ اب نئے نئے ملکوں کے بارے میں پیشین گوئیاں ہو رہی کہ امریکہ کے بعد دوسرا دنیا کا سپر پاور ملک کون سا بن سکتا ہے۔ چائنا سر اٹھا رہا ہے اپنی طاقت قوت اقتدار میں اور اپنی سیاسی غلبے میں، وہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ رشیا کی اپنی طاقت ہے، بہت سارے لوگ ہمارے ملک کو بھی شمار کر رہے ہیں کہ شاید کسی وقت میں جا کر کے ہمارا ملک بھی دنیا کا سپر پاور ملک بنے اور دنیا کی طاقتوں اور قوتوں کا مقتدر اعلیٰ بنے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تاریخ اس بات کی، یعنی قرآن تو گواہ ہی ہے، تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قوت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اقتدار اور قوت چھینتا رہتا ہے, لوگوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے, حکومت کی کرسیاں اللہ رب العالمین بانٹتا رہتا ہے. خود ہمارے ملک میں ایک زمانے میں جب کانگریس کا غلبہ تھا تو کوئی سوچ سکتا تھا آج جس صورتحال سے اس ملک میں کانگریس گزر رہی, اس کی پارٹی گزر رہی ہے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ کانگریس جیسی حکومت کو اور اس پارٹی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو یہ جو اقتدار کی منتقلی ہے نا, یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ قوت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان کو کبھی بھی ہمیشگی نہیں ملتی دنیا کے اندر. بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں اور فنا ہو گئیں, بڑے بڑے اقتدار والے آئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے. ہاں, نہ غور سکندر نہ ہے کیسے وہ شعر ہے نا کہ نہ سکندر باقی بچا نہ دارا باقی بچا, بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. تو ایک اصول ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے, بلکہ دو اصول. ایک کی اقتدار حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ بادشاہتیں تبدیل کرتا رہتا ہے, اقتدار کو ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے. اس کے اللہ رب العالمین کے اپنے ضابطے ہیں, اللہ رب العالمین کے اپنے قوانین ہیں. اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے کچھ الگ قوانین رکھے ہیں, ایمان والوں کے لیے کچھ الگ قوانین رکھے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ان کو غلبہ, طاقت, قوت اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دے گا. اصولی بات ہے جو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ مسلمان کو غلبہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دیتا ہے. آپ کی سیاسی تدبیریں کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہوں, غلبہ بغیر ایمان کے آپ کو نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو تو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا ہوا ہے, اور جس قسم کی سنگین صورتحال اس وقت اس ملک کو درپیش ہے, آزادی کے بعد سے شاید کبھی اس قسم کی صورتحال نہیں پیش آئی ہو. جس قسم کے خطرات کے بادل اس وقت ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے, ہندوستان میں آزادی کی تاریخ کے بعد سے کبھی بھی اس قسم کے خطرات کا سامنا ہم کو نہیں ہوا. یعنی میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا, کرپشن تو میرے خیال سے کم یا زیادہ ہر دور میں ہندوستان کے لیے مسئلہ رہا ہے, کوئی پارٹی دودھ کی دھلی نہیں ہے. ہر دور میں یعنی اماؤنٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن کرپشن تو ہر دور میں ہر حکومت ہر پارٹی کے ساتھ مسئلہ رہا ہے. ڈیموکریسی جس قسم کا نظام ہے, جمہوریت کے نظام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کرپشن سے فری ڈیموکریسی کا نظام ہو سکتا. ڈیموکریسی کیونکہ سرمایہ داروں کی حکومت ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے عوام کے لیے, ہے نا, گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل. یہ ڈیموکریسی کی تعریف کی جاتی ہے, یہ تعریف جھوٹی ہے, یہ تعریف سچی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی اصل تعریف کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ. یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہوتی ہے, سرمایہ داروں کے لیے ہوتی ہے, سرمایہ داروں کے ذریعے ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے پونجی وادیوں کی حکومت, جن کے ہاتھ میں, کیونکہ ڈیموکریسی میں الیکشن لڑنے سے لے کر جیتنے تک کے ہر مرحلے میں پیسہ چاہیے. تو یہاں پہ پیسے کی حکمرانی ہوتی ہے, پیسے والوں کی حکمرانی ہوتی ہے. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ الیکشن لڑتا ہے, سرمایہ والے الیکشن میں لیڈروں کو کھڑا کرتے ہیں, یہی لیڈر لوگ ووٹ لیتے ہیں, ان کے یہ سرمایہ داروں کی محنت سے, ان کے پیسے سے, ان کے سپورٹ سے اقتدار میں آتے ہیں, اور اقتدار میں پہنچنے کے بعد سرمایہ داروں کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈیموکریسی کا نظام ایسا ہی نظام ہے ہمارے ملک کے اندر نا. اس لیے مطلب آپ دیکھیے کہ پورا ہندوستان کا جو ڈیموکریسی کا نظام وہ کیسا ہے. نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں, پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں, اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری پارٹی خرید لیتے ہیں. اس وقت ملک میں ڈیموکریسی تو ایسے ہی رن کر رہی ہے کہ جو نیتا ہیں وہ عوام سے پیسہ دے کر کے ووٹ خریدتے ہیں ان کا, پھر ان نیتاؤں کو وہ کسی بھی پارٹی کو, ہاں نیتا ہمیشہ بےقابو ہوتا ہے, ہر نیتا کی ایک قیمت ہے, بس یہی کہ صحیح قیمت لگانے والا ملنا چاہیے. ہاں یعنی اس وقت خاص طور پہ الیکشن کے قریب میں ایسے ایسے نیتاؤں کو ہم نے بکتا ہوا دیکھا جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. تو وہ نیتا لوگ ووٹ خرید رہے ہیں, پارٹیاں نیتاؤں کو خرید رہی ہیں, لیڈروں کو خرید رہی ہیں, اور بڑی بڑی پارٹیوں کو بڑے بڑے سرمایہ دار خرید لیتے ہیں. تو سرمایہ دار کیونکہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ڈیموکریسی میں, اس لیے کسی بھی پارٹی کے بارے میں یا کسی دور حکومت کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کرپشن سے فری ہوگی. کرپشن تو اس ملک کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے, آزادی سے پہلے سے لے کر کے آزادی کے بعد تک.
اس وقت جس سنگین صورتحال کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس جمہوری دستور اور جس جمہوری طرز حکومت پر اس ملک کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، اب وہ جمہوری طرز حکومت ہی خطرے میں آ گیا ہے۔ یعنی ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، یہ ملک جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور بعض نادان مسلمانوں کی جاہلانہ مطالبے کی وجہ سے زمین کا ایک چھوٹا سا خطہ ان کو پاکستان کے نام پر تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ اس وقت ہمارے آبا و اجداد زندہ تھے، پر ہمارے آبا و اجداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اسلام کے نام پر یا مسلمانوں کے نام پر تقسیم کیے گئی کسی زمین کا خطہ نہیں چاہیے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، یہاں کے وسائل پر، یہاں کی معدنیات پر ہمارا برابر حق ہے۔ تو ہمارے آبا و اجداد نے یہ طے کیا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان جس طرز حکومت کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، جس دستور کی بنیاد پر اس ملک کے دستور کی بنیاد رکھی گئی تھی، جن اقدار کی بنیاد پر، جن ویلیوز کی بنیاد پر، اس میں سے بنیادی قدر یہ تھی کہ ہندوستان ایک سیکولر ڈیموکریٹک ملک ہے۔ یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا ملک نہیں ہے۔ یہاں سارے مذہب کے لوگوں کو برابر کا شہری سمجھا جائے گا۔ ذات اور دھرم کی بنیاد پر 2 شہریوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ ایک سیکولر ڈیموکریسی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایک نسپکش ڈیموکریٹک ملک، ایک نسپکش لوکتنتر، اس نسپکش لوکتنتر کی دستور کی بنیاد پر ہمارے آبا و اجداد نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم یہاں برابر کے شہری ہیں۔ اس ملک میں ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، دین و عقیدے کا تحفظ ہوگا۔ ہم دستور کے مطابق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ادا کریں گے۔ ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم کو ملیں گے۔ ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اپنی تہذیب اور کلچر پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کی آزادی ہوگی۔ ہر انسان اس ملک میں، یعنی ڈیموکریسی کا بنیادی ویلیو، اس کی بیسک ویلیو ہے آزادی۔ تو یہ ملک ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی آزادی دیتا ہے اور اپنے مذہب پر کی طرف دعوت دینے کی بھی آزادی دیتا ہے، اور ایک محدود دائرے میں رہ کر کے اپنے کلچر اور اپنے تہذیب کو فالو کرنے کی بھی آزادی دیتا ہے۔ اسی جمہوری اور غیر متعصب دستور کی بنیاد پر ہمارے آبا و اجداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو ہندوستان کے اندر رہنا ہے۔ یہ ملک انگریزوں کے استبداد سے آزاد ہوا تو اس کی آزادی کے پیچھے کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی کوششیں اور جد و جہد نہیں تھی، بلکہ اس ملک کو انگریزوں کے استبداد سے آزاد کرانے میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا برابر کا حصہ تھا۔ اس ملک کو انگریزوں کی طاقت اور ان کی قوت سے آزادی دلانے میں جس طرح ہندوؤں کا رول تھا، اسی طرح مسلمانوں کا رول تھا، سکھوں کا بھی رول تھا، ہر قسم کے لوگوں کا رول تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر کے اس ملک کو آزاد کرائے۔ اس ملک کو جس طرح سے آزاد کرانے میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا رول تھا، تو اس ملک کے وسائل پر، یہاں کی قوت و طاقت پر، یہاں کے اقتدار پر بھی ہر مذہب کے ماننے والوں کا برابر کا حق ہے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس وقت یہ ملک، یہاں کی سیاست اس موڑ پر آ پہنچی ہے کہ یہ جو یہاں کا جمہوریت، جو یہاں کی ایک بنیادی شناخت ہے، ہماری بیسک آئیڈینٹی ہے، ہماری بنیادی پہچان ہے، اس جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بعض فرقہ پرست طاقتیں وہ اس فراق میں لگی ہوئی ہیں کہ اس ملک سے یہاں کا جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، جو ایک نسپکش لوکتنتر، ایک غیر متعصب جمہوریت جو اس ملک کی سب سے بنیادی شناخت ہے، اس کو چھین لیا جائے۔ یعنی عام لفظوں میں کہیں تو یہ ملک اب چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ سارے مذہب کے ماننے والوں کا نہیں، بلکہ ایک خاص مذہب کے ماننے والے اور ایک خاص کلچر کے فالو کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار، طاقت اور قوت آ جائے۔ تو اس وقت جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی میں اہم رول ادا کیا، اس لیے نہیں کہ یہ خاص مذہب کے ماننے والوں کا ملک بن جائے، بلکہ یہاں پر سارے مذہب کے ماننے والوں کو برابری کے حقوق ملیں۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی جو بنیادی شناخت ہے، یہاں کا جو جمہوری دستور ہے، یہ دستور ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دستور، اس دستور کی حفاظت کی جائے، اس کی نشپکشتا کی حفاظت کی جائے، غیر متعصبانہ اس کے مزاج کی حفاظت کی جائے، اور اس حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اس ملک کے اندر
ایک طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ طاقت ہے ووٹ کی طاقت۔ جمہوریت میں آپ ہاتھ کی طاقت کا استعمال کر کے ظلم نہیں روک سکتے، لیکن آپ انگلی کی طاقت کا استعمال کر کے ظلم روک سکتے ہیں۔ یہ وقت ایسا وقت ہے جب آپ اس انگلی کی طاقت کا استعمال کریں۔ آپ ہاتھ کی طاقت سے ظلم نہیں روک سکتے جمہوریت میں، پر انگلی کی طاقت سے ظلم روک سکتے ہیں۔ یہ ووٹ دینے کا اختیار جو آپ کو انگلی سے ملا ہے نا، اس طاقت کا استعمال کریے۔ ووٹ دینا اس ملک میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ صرف آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ یہ اس ملک کا دستور اور اس کا نظام آپ کو ایک حق دیتا ہے کہ آپ ووٹ دے کر کے اپنی پسند کی حکومت چنیں۔ یہ صرف ایک رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کو، اس کے دستور کو، اس کے جمہوری اقدار کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے جمہوری اقدار محفوظ رہیں گے تو آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ کی جان محفوظ رہے گی، آپ کا مال محفوظ رہے گا، آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیبیں محفوظ رہیں گی، آپ کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اس اختیار کا، اپنے اس حق کا استعمال کریں اور اس کو صرف ایک قومی فریضہ نہیں سمجھیں بلکہ ایک دینی فریضہ سمجھیں۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری اس وقت بن گئی ہے۔ ملک جس قسم کے موڑ پر آ کر کے پہنچا ہے، جس قسم کے حالات کا ہم کو سامنا ہے اور جیسے خطرات کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اس وقت ووٹ دینا صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کو تیار کر کے رکھو۔ اس ملک میں اپنے جان، مال، عزت، آبرو، دین، عقیدہ، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اقتدار میں آنے سے روکیں جو ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، یہاں کی تہذیبی جو تنوع ہے، یہاں کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کے دشمن ہیں، جو پورے ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں، ان کو اقتدار میں آنے سے روکنا اس وقت ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، اپنا ایک دینی فریضہ بن گیا ہے۔ بھئی ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو آدمی منکر کام ہوتا ہوا دیکھے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہوئی دیکھے، پہلا کام اس کا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اب جمہوریت میں ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں جب تک ہم اقتدار کی کرسی پر براجمان نہ ہوں، تو ہاتھ سے روکنے کا تو آپشن نہیں ہے، لیکن انگلی سے روکنے کا آپشن ہے۔ یہ جمہوریت کی طاقت ہماری انگلی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اس ملک میں جو بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، مذہب کے نام پر، فرقہ پرستی کے نام پر، موب لنچنگ میں ایک ایک مسلمان کا خون بہایا گیا، ہمارا خون کھولا ہے دیکھ کر کے۔ ہم نے جب ایک پورے کے پورے موب کو، افراد کی ایک جماعت کو، گروہوں کو، ایک معصوم سے انسان پر حملہ آور ہو کر کے اس کی جان لیتی ہوئی دیکھی ہے، ہمارا خون کھولا ہے۔ اس وقت ہم اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اپنی عبادت گاہوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، پر ہم اقتدار میں نہیں تھے کہ اپنا ہاتھ استعمال کر سکتے تھے، ہمارا خون کھولا ہے۔ آج جب اقتدار کا، تبدیلی کا، اقتدار کے منتقل ہونے کا وقت آیا ہے، اب ہماری انگلی میں یہ طاقت ہے کہ ہم اپنا تعاون دے کر کے، اپنی کوشش کر کے ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ووٹ دینا صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ووٹ دے کر کے پہلے تو اپنی طاقت اور قوت کا، ووٹ دے کر کے پہلے تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے جتنی بھی آزادی ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی ہم کو میسر ہے، اپنی اس آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے ووٹ دیں۔ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا ظالموں کے خلاف جتنی تمہارے اندر طاقت ہے قوت جمع کر کے رکھو۔ بھائی الیکشن میں جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں نا، جمہوری ملک میں جنگیں تو نہیں لڑی جاتی ہیں، الیکشن لڑا جاتا ہے۔ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جنگوں میں طاقت کیا ہوتی ہے؟ جنگوں میں طاقت ہوتی ہے کہ آپ اپنی فوج تیار کریں، اپنے گھوڑے، ہاتھی، اپنے آلات حرب و ضرب، اپنے ہتھیار تیار کریں۔ جمہوریت میں جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، الیکشن لڑا جاتا ہے۔ اور الیکشن میں آپ کی قوت کیا ہوتی ہے؟ الیکشن میں آپ کی قوت ہوتی ہے آپ کا ووٹ۔ سمجھ رہے میں استدلال کیا کر رہا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت تیار کر کے رکھو۔ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو قوت کیا تھا؟ ہاتھی، گھوڑے، ہتھیار،
تلواریں، نیزے، بھالے، تو اس وقت جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو قوت اس وقت فوج تیار کرنا ہوتا ہے، تو فوج تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جمہوری نظام میں جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، الیکشن لڑا جاتا ہے۔ جب الیکشن لڑا جا رہا ہو تو قوت اور طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوت اور طاقت کا مطلب ہوتا ہے ووٹ۔ آپ کا ووٹ بینک آپ کی قوت اور طاقت ہے، اس ووٹ بینک کا صحیح استعمال کریں، ظالموں کو روکنے کے لیے اس ووٹ بینک کا استعمال کریں۔ اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے یہ دو پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہے، یہ دو نظریات کا الیکشن ہے۔ اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ صرف دو پارٹیوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ اس ملک میں مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا، کلچرل جو ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پورے ملک کو ایک خاص قسم کے کلچر کے رنگ میں رنگ دیا جائے گا، پورے ملک میں ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کا اقتدار ملے گا۔ اور ایک نظریہ وہ ہے جو اس ملک کی جمہوریت کا، اس ملک کی ڈائیورسٹی کا، یہاں کے تنوع کا، یہاں کے جمہوری اقدار کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا ووٹ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو اس ملک کو، اس کی جمہوری اقدار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کے دستور کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن صرف دو پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہے بلکہ محبت اور نفرت کا الیکشن ہے۔ ایک طرف محبت کا علم اٹھائے ہوئے لوگ ہیں تو دوسری طرف نفرت کا جھنڈا بلند کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کا ووٹ محبت والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن محض دو پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہے، بے ایک طرف عدل و انصاف کی بات کرنے والے ہیں تو دوسری طرف ظلم اور زیادتی کی بات کرنے والے ہیں۔ آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ اپنا ووٹ ان لوگوں کے حق میں ڈالنا ہے جو عدل و انصاف کی بات کرنے والے ہیں، جو ظلم کے خلاف اس ملک میں کھڑے ہیں۔ بہت سمجھداری کے ساتھ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ اقتدار اور حکومت کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ رب العالمین نے اقتدار اور حکومت جس کی قسمت میں لکھی ہوگی۔ پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کے اسباب کا صحیح اختیار نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ بہت توکل تھا، لیکن قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر کا استعمال کیا، اور ان حفاظتی تدابیر میں جہاں ایک کافر کے مقابلے میں مدد کرنے کے لیے سوائے دوسرے کافر کے اور کوئی آپشن موجود نہ ہو، وہاں ایک کافر کے مقابلے میں دوسرے کافر سے بھی مدد لی جائے گی۔ بھائی ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین تھے، قریش کے کفار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ اللہ پہ توکل تھا، اس کا مطلب نہیں کہ آنکھ بند کر کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے تدابیر اختیار کی۔ ہاں، پہلے 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے رہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، وہ اپنی چھان بین کرتے رہے۔ اللہ کے نبی آ کر کے غار میں چھپ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جو معروف راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھان پھٹک میں پڑے ہوئے تھے، جو اللہ کے نبی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، وہ اس معروف راستے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف ایک ایسے روٹ کا استعمال کیا جہاں پر چلنے والے لوگ کم تھے، مدینہ میں بہت گھوم کر کے وہ راستہ جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اتنے ماہر نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی دلالت کرنے کے لیے، وہ راستہ دکھانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ کسی مسلمان کا انتخاب نہیں کیا۔ عبداللہ ابن اریقط ایک کافر تھا، مشرک تھا، قریش والوں کے دین پر تھا، بت پرست تھا۔ تو کافر کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کافر پر اعتماد کیا جو امانت دار تھا۔ بھائی امانت داری کا بہت بڑا تقاضا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بہت بڑا انعام رکھا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا عبداللہ ابن اریقط پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے مقابلے میں دوسرے کافر پر اعتماد کیا۔ ہمارے یہاں بعض جاہل قسم کے لوگ بول رہے ہیں کہ پورا نظام کیونکہ ڈیموکریسی کا کافرانہ نظام ہے تو اس میں ووٹ ڈالنا ہی حرام ہے۔ بھائی جب جب کسی کافر نظام کے مقابلے میں کسی اسلامی نظام کا کوئی توقع گنجائش ہی نہیں، اسکوپ ہی نہیں ہے، تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی ظالم کافر حکمراں کے مقابلے میں کوشش یہ کرے کہ کوئی کم ظالم یا عادل حکمراں آپ کے سروں پر مسلط رہے نا۔ جہاں اگر آپ کے پاس اختیار یہ ہوتا کہ یا تو کافر نظام رہے گا تو اسلامی حکومت آ جائے گی تو آپ اسلامی حکومت کی بات کرتے۔ ہندوستان میں تو اسلامی حکومت کے لیے دور دور تک کوئی پاسبلٹی اور اسکوپ ہی نہیں ہے نا۔ یا تو جمہوری نظام ہے، یا تو جمہوری نظام رہے گا یا تو ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا۔ تو جب آپشن یہ ہے کہ یا تو جمہوری نظام رہے گا جہاں پر آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت دینے کی آزادی رہے گی، یا تو آپ سے یہ
جو تھوڑی بہت مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، اور اس کو بچانے کے لیے اس آزادی کو سوائے ووٹ دینے کے آپ کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے اس اختیار کا سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے نا. یہاں تو اسلامی حکومت کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی یعنی مائنورٹیز کے جو احکام ہوتے ہیں نا وہ میجورٹیز سے الگ ہوتے ہیں. ہندوستان میں مسلمان کوئی میجورٹی میں نہیں کہ یہاں اسلامی حکومت کی بات کریں، یہاں اقلیت میں ہے. یہاں ہمارے پاس اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے. یہاں پر دو ہی گنجائشیں ہیں، یا تو کافر عادل حکمراں ہمارے سروں پر آئیں گے یا تو کافر ظالم حکمراں ہمارے سروں پر آئیں گے. تو جب دو آپشنز میں سے یہی آپشنز ہیں کہ یا تو عادل لوگوں کا انتخاب کر لو یا تو ظالم لوگوں کا انتخاب کرو، تو وہاں ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ظالموں کو اقتدار سے دور رکھا جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب مشرکوں کے کافروں کے ظلم و ستم سے صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. نجاشی وہاں کا بادشاہ ہے، وہ بہت عادل ہے. ہاں مسلمان تو نہیں تھا نا، لیکن مسلمانوں کے پاس دو ہی آپشن تھا، یا تو مکہ میں جو اقتدار پر براجمان تھے ظالم کافر ان کی ماتحتی میں رہ کر کے ظلم برداشت کرتے، یا تو حبشہ چلے جاتے جہاں پہ اسلامی حکومت تو نہیں تھی لیکن وہاں کا بادشاہ اس وقت گرچہ ہی کافر تھا لیکن عادل تھا، مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں آزادی دینے والا تھا. تو جب دو میں سے ایک ہی آپشن بچتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ زیادہ بہتر آپشن کی طرف جاتا ہے نا. ہمارے پاس یہی دو آپشن ہیں، اس کو شریعت کے قاعدے میں کہتے ہیں احمد البلیتین. بھائی دو بلائیں، چلیے مان لیجئے کہ ہم عادل اور ظالم کی بات ہی نہیں کرتے، دو آپشنز ہیں دونوں ظالم ہیں، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ دو ظالموں میں سے کمتر ظلم کرنے والا کون ہے نا. ووٹ کی طاقت کا استعمال کیوں کرنا چاہیے کہ بڑے ظالم کو اقتدار سے روکا جائے، چھوٹے ظالم کو اقتدار میں آنے دیا جائے. جب دو مصائب میں سے کسی ایک مصیبت کا انتخاب کرنا پڑے تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کمتر مصیبت کا انتخاب کرے. بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دو ہی آپشن تھا، یا تو کشتی توڑ دیتے یا پوری کی پوری کشتی چلی جاتی، بادشاہ غصب کر لیتا. دونوں ہی بلا تھی، دونوں ہی مصیبت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹی مصیبت کا انتخاب کیا. کشتی توڑ دی جائے یہ بہتر اس سے کہ پوری کی پوری کشتی بادشاہ کے حوالے کر دی جائے. تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے، یا تو کمتر ظالموں کو منتخب کر لیں یا تو بڑے ظالم کو اپنے سروں پر مسلط ہونے دیں. اس لیے اپنے ووٹ کا بہت سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں. اس وقت ملک ایک بہت اہم ترین دو راہے پر آ کر کے کھڑا ہوا ہے. ایک ہمارا عقیدہ ہمیشہ وہی رہے گا کہ بھائی ووٹ آپ کسی کو بھی دیں، انشاءاللہ تعالی اقتدار میں وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن اپنی قوت اپنے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اپنی کوشش پوری صرف کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے موقع پر صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں نہیں مانگی، صرف وظیفے نہیں کیے، مجاہدین کی صفیں بھی درست کی. قوت و اقتدار کے حصول کے لیے ہر ممکن جو سیاسی حربے ہو سکتے تھے وہ استعمال بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات تو ہم ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ بھائی ایمان اپنی جگہ ضروری ہے، دعوت کا پیغام عام کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، اپنے عقیدے اور منہج کو بنا کر کے رکھنا، اللہ سے اپنا تعلق بنا کر کے رکھنا ہر جگہ ضروری ہے. لیکن جب موقع الیکشنز کا ہو تو اپنی سیاسی حکمت عملی کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ باطل نظام حکومت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی حصے داری کفر ہے. ہندوستان میں انسان کو ان سب معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے علماء کا فتویٰ کس طرف ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جاہل لوگ اس موقع پر اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں ووٹ دینا تو حرام ہے، باطل نظام حکومت ہے، اس باطل نظام حکومت میں کسی بھی طرح کی شراکت حرام ہے. جاہلوں کی بات نہیں سننا چاہیے، ہے نا. ایمان والوں کی علامت کیا بتائی گئی ہے؟ جب کوئی قومی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اہل ایمان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہے نا. اولو الامر جو ہیں اس امت کے اندر علماء، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور علماء نے، میں نہیں جانتا ہندوستان میں کسی بھی مسلک کے ماننے والے کسی بھی معتبر عالم دین نے کہا کہ ہندوستان میں ووٹ ڈالنا حرام ہے. سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ووٹ ڈالنا جائز ہے، بلکہ یہ تو دور ایسا دور ہے جب ہمارے کبار علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنا اس وقت ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، دینی فریضہ ہمارا بن گیا ہے. حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ ظلم سے روکنے کے لیے ہمارے پاس ووٹ ڈالنے کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، تو ظلم سے روکنا واجب ہے اور اس کا ذریعہ ووٹ ڈالنا ہے، تو ووٹ ڈالنا بھی واجب ہے ہمارے دور میں. رہا معاملہ کی ہے کہ مسلمان اگر ایک اقتدار میں کافر حکومت کی ماتحتی میں رہ کر کے اگر اس کے جائز مناسب سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو اس میں شریک ہو سکتا ہے وہ.
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھوڑی تھا، وہ کافر تھا۔ قرآن مجید کی صریح آیت میں دین الملک بتایا گیا کہ دین الملک الگ تھا، بادشاہ کا دین بہت الگ تھا، وہ بت پرست بادشاہ تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس علم اور حکمت سے نوازا ہے وہ اس ملک کے نظام کے ماتحت رہ کر کے اپنے علم و حکمت سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کافر نظام حکومت ہے تو مجھے الگ ہو کر کے بیٹھنا ہے، وہ تو خود بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کی جو خزائن ہیں، جو زمین کے پیداوار ہے اس پر مجھے آپ وزیر بنا دیں۔ ہاں وہ کافر نظام حکومت تھا نا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا۔ اس کافر بادشاہ کے پاس جا کر کے حضرت یوسف کیا کہہ رہے؟ زمین کی پیداوار پر مجھے آپ وزیر بنا دیں، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں امانت دار ہوں اور علم والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پیداوار کو بچانا کیسے ہے اور اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ قحط سالی کی دور میں ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جمہوری نظام حکومت میں انسان مسلمان اقلیت میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، بلکہ جہاں ضرورت ہو وہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسمبلی کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کا الیکشن۔ تو بہرحال مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مسلمان صرف اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اپنے علم و حکمت کا بھی بہترین استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اپنی سیاسی حکمت اور بصیرت کا بہترین ثبوت دیں اس الیکشن میں۔ خیرات کی طرح ووٹ تقسیم نہیں کریں کہ تھوڑا سا ان کو بھی دے دو، تھوڑا سا ان کو بھی دے دو، تھوڑا سا ان کو بھی دے دو۔ ہاں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، آپ کے ایمان، آپ کے دین، آپ کی آزادی کی حفاظت ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ اس ملک کے جمہوری اقدار، جن جمہوری اقدار پر اس ملک کے دستور کی بنیاد رکھی گئی ہے، دو ڈیموکریٹک ویلیوز جس پر اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی گئی ہیں، ان ڈیموکریٹک ویلیوز کی حفاظت کرنا بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس ملک کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کریں۔ پکنک منائیے الیکشن کے دن، لیکن پہلے ووٹ دے کر کے آ جائیں۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے مجھ کو۔ ابھی آپ آدھا لیٹر دودھ باندھنے کے لیے ایک سٹال لگا لیں، لمبی بھیڑ لگ جائے گی، اور الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے آپ دیکھیں تو آپ کو گنتی کے چند لوگ نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں، ہمارا خون جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو ڈھاتے ہوئے کہیں ہم دیکھتے ہیں، یا کسی مظلوم مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ماب لنچنگ ہو رہی ہے تو ہمارا خون جل رہا ہوتا ہے، غصے سے ہماری نسیں پھٹ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب اپنی طاقت و قوت کو استعمال کرنے کی بات آتی ووٹنگ کے ذریعے سے تو ہم گھروں میں سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے تھیٹروں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ مسلمان کی سیاسی بے بصیرتی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جو ووٹن ٹرن آؤٹ مسلم علاقوں میں کم ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے جاگنے کا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بلبلاتے ہیں، ہم تل ملاتے ہیں، تو یہ ہماری سیاسی بے بصیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیاسی بے بصیرتی سے نجات پانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين